ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله
حميد مجيد. محترم سامعین، بزرگوں، دینی مسلمان بھائیوں، آج یکم جون 2012 خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ آپ سے مخاطب ہوں. اللہ تبارک و تعالی دیانت امانت کے ساتھ قرآن و سنت کا پیغام آپ حضرات تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کی پیاری پیاری باتیں سن سمجھ کر اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پہ 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی مہینوں میں ماہ رجب المرجب کا یہ مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج والا معجزہ عطا فرمایا. تو اسی حوالے سے آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مبارک سفر کا ذکر فرمایا. واقعہ معراج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اور یہ واقعہ معراج تفصیل سے یہ تو آئندہ آنے والے جو خطبات ہوں گے ان میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. آج کی اس نشست میں کیونکہ یہ معراج ایک معجزہ ہے تو آج معجزے کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کروں گا کہ معجزہ کسی کہتے ہیں. معجزہ کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے اور معجزے میں اختیار قدرت مرضی کس کی کام کرتی ہے.
سب سے پہلے ایک معجزہ کسی کہتے ہیں؟ معجزہ عجز سے ہے، یعنی وہ کام جس کے کرنے سے سب لوگ عاجز ہوں، وہ کرنا چاہیں، زور لگائیں، طاقت لگائیں، کوشش کریں، محنت کریں، لیکن اس کام کے کرنے سے عاجز ہوں، نہ کر سکیں، اور اللہ وہی کام اپنے نبی کے ہاتھ سے ظاہر فرما دے، اس کو کہتے ہیں یہ نبی کا معجزہ۔ اور یہ معجزات اللہ نے سارے انبیاء کو عطا فرمائے، اور یہ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ جب نبی اپنی قوم کے سامنے اعلان نبوت کرواتے ہیں تو قوم جب اعتراض کرتی ہے کہ آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں، تو پھر اللہ اپنے نبی کو ایک معجزہ عطا کرتے ہیں۔ معجزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جائے اور انسان اپنی طاقت سے وہ نہ کر سکے، تو عقل کو حیران کرنے والی بات جسے انسانی عقل کہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ وہی بات وہی کام اپنے نبی کے ہاتھ سے اپنی قدرت سے ظاہر فرما دے، تو یہ نبی کا معجزہ اس نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے کہ معجزہ بغیر کسی نبی کے کسی کو نہیں ملتا۔ تو اس معجزے میں اگر سے ظاہری طور پہ نبی کا وجود استعمال ہوتا ہے، نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، نبی کا وجود ہوتا ہے، دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ وہ کام نبی کر رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں نبی کا ذاتی اختیار، ذاتی تصرف، ذاتی قدرت ذرہ برابر بھی شامل نہیں ہوتی۔ اس میں قدرت، تصرف، اختیار، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اسی لیے کہ جب انبیاء نے قوموں نے معجزات کا سوال کیا، معجزات مانگے، تو اللہ کے ان نبیوں نے اپنی قوموں کو یہی جواب دیا کہ یہ معجزے کا زمانہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ رب کا اختیار ہے، وہ جس وقت چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے معجزے کا ظہور فرمائے۔ اب اس پہ قرآن مقدس کی ایک دلیل سورہ بنی اسرائیل سب سے پہلے یہ میری بات پیش کے رکھ لیں کہ معجزہ
واقعات میں. دوسرا معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، جسم نبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے طاقت، قدرت، اختیار، مرضی اللہ کی کام کرتی ہے. نبی جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے، اپنی مرضی سے کوئی معجزہ ظاہر کرے، یہ نہیں ہو سکتا. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 91، 90 سے 94 تک ان 4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی والوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا کہ لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تم میری نبوت و رسالت پہ ایمان لاؤ، اور جو تمہیں میں قرآن کا پیغام دے رہا ہوں اسے قبول کرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے. تو قوم کے سردار وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تیری نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے. ہاں، ہماری چند شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں آپ پوری کر دیں پھر ہم آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لائیں گے. اب قرآن کی زبانی سنیے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا. مکے کے کافر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کفار، میرے نبی کے مخالف، میرے نبی کے دشمن کہنے لگے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لن نؤمن لک، ہرگز ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تجھے ہم اللہ کا رسول تسلیم نہیں کریں گے. ہاں، ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ حتیٰ تفجر لنا من الارض ينبوعا. مکے میں پانی کی بڑی قلت ہے، چاروں طرف پہاڑ ہے. آج اگر ہمارے لیے حکم دے اور پانی کا چشمہ نکال دے پھر ہم تجھے اللہ کا نبی مانے. ایک مطالبہ کہ آپ ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کریں. کہنے لگے دوسرا مطالبہ، أو تكون لك جنة
بات ہے حل کنت آپ نے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرماتے ہیں اپنا تعارف کراؤ اور کہہ دو اپنی زبان سے سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا میں محمد رسول اللہ اور کچھ نہیں ہوں نہ میں حاجت روا ہوں نہ میں مشکل کشا ہوں میں نہ رب کا شریک ہوں میں تو ایک بشر بھی ہوں اور اس کا رسول بھی ہوں اور دونوں چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری بشریت پر بھی رسالت پر بھی اور جو بشریت کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے جو رسالت کا انکار کرے وہ بھی کفر ہے کیوں بشریت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے رسالت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے مکے والوں نے ابو جہل نے ابو لہب نے رسول نہ مانا بشر مانا بشر مانا لیکن رسول نہ مانا کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بشر مانتے ہیں آمنہ کا بیٹا عبداللہ کا لفظ جگر حسنین کا نانا فاطمہ رقیہ زینب ام کلثوم کا ابو سید طاہر ابراہیم قاسم کا ابو ہم مانتے ہیں لیکن رسول رسالت کا انکار کیا تو کفر میں چلے گئے ایمان نہ ملا آج کا ایک طبقہ آیا جو ایمان کے دعوے دار ہے لیکن انہوں نے کہا ہم رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے رسول مانتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن بشر ماننے کے لیے تیار نہیں انہوں نے بشر مانا رسول نہ مانا انہوں نے رسول مانا بشر نہ مانا انہوں نے بھی ایک صفت کا انکار کیا انہوں نے بھی ایک صفت کا انکار کیا الحمدللہ علماء دیوبند پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کا کرم ہے کہ علماء دیوبند نے دونوں کو مان لیا ہم نے بشر بھی مانا رسول بھی قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا کہہ دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا نام پاک ہے میں اور کچھ نہیں ہوں الا بشرا رسولا مگر میں ایک بشر اور اس کا لیکن بشر میں کچھ دوست نئے رہ گئے شاید وہ بھانجے کا شکار نہ ہو جائے جیسے وہ ہمارے بھائی لوگوں کو مبارکہ دیتے ہیں کہ یہ علماء دیوبند اللہ کے نبی کو اپنے جیسا تصور کرتے ہیں اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ نبی میں اور ہم میں لیکن یاد رکھنا میں نے کئی دفعہ بیان کیا کئی دفعہ اس کو وضاحت کی کہ الحمدللہ ہم علماء دیوبند اس عقیدے کو مانتے ہیں جو رب کا قرآن کہتا ہے رب کے قرآن میں ہمیں بتایا اللہ کے نبی اعلان کر رہے حل کنت الا بشرا رسولا لوگوں میں اور کچھ نہیں ہوں میں اس کا بشر بھی ہوں اور اس کا
تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اس میں میرے بھائی یہ مقصد نہیں کہ اللہ کا نبی اور میں معاذ اللہ اللہ کا نبی اور آپ معاذ اللہ اللہ کا نبی یا اور کوئی بڑا چھوٹا دونوں برابر، نہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی بشر ضرور ہے، کیوں بشر قرآن نے کہا، بشر تشہد میں کہا، ہر نماز پڑھنے والا نمازی اللہ کے نبی کی ابدیت کی بھی گواہی دیتا ہے، رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ نمازی اللہ کہتے ہو، اپنی نماز میں ذرا غور کرو، جب تم نماز پڑھتے ہو، جب تشہد پڑھتے ہو، تشہد میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد اللہ رسول ہے۔ نماز میں بھی ابو کا، کلمہ شہادت میں بھی ابو کا، قرآن میں بھی انما انا بشر مثلکم کا بیان دیا، قرآن میں بھی هل كنت الا بشرا رسول اللہ کا پیغام دیا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کے نبی کی بشریت تیری میری بشریت میں فرق ہے۔ کیسے؟ میں بشر، گندا بشر، آپ ہیں گندے بشر، ہم سب گندے بشر ہیں، گندے انسان ہیں۔ کیسے گندے؟ ہمیں تو پسینہ آئے تو ہمارے پسینے میں بدبو ہے، ہم تھوک ڈالے تو لوگ ہماری تھوک سے نفرت کریں، لیکن آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم بشر ہے، وہ عظیم انسان ہے، سید البشر ہے، سید الکائنات ہے کہ آپ کو اگر پسینہ آئے، آپ کو اگر پسینہ آئے تو خدا کی قسم آپ کے ایک قطرہ پسینہ پہ سارے جہاں کی کستوریوں کو قربان کر دیا ہے۔ جو آپ کے پسینے میں مہک تھی، جو آپ کے پسینے میں خوشبو تھی، آپ کی دعا اور میری تیری دعا میں کتنا فرق۔ میں اگر میری دعا میری بھوک کے دکھانے میں چلے جائے، کوئی کھانے کے لیے تیار کھانا پھینک دے گی، اس میں دھوپ چلی گئی، پانی میں دھوپ چلی جائے، دنیا نفرت کر کے اسے چھوڑ دے گی، کوئی اسے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ قربان جاؤ۔ مدینہ منورہ ہے، ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پورے مدینے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی کڑوا ہے، کھارا پانی ہے، پینے کے قابل نہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کنویں کی مدیر پہ جا کے کھڑے ہوئے، اپنی دعا مبارک اس کنویں میں ڈالی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی دعا کو اس کنویں میں ملنے کے بعد اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ میرے محبوب کی دعا کنویں میں مل جائے، کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، میرے محبوب
جس طرح میرے بھی پتر ہے، جس طرح تمہارے داماد ہیں، جس طرح میرے بھی داماد ہیں، جس طرح تمہیں بھوک لگتی ہے مجھے بھی بھوک لگتی ہے، جس طرح تمہیں پیاس لگتی ہے جس طرح مجھے بھی پیاس لگتی ہے، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی تو ہاں اس لیے ان چیزوں میں تو میں تمہاری طرح ہوں، بشر ہونے میں، اولاد آدم ہونے میں، انسان ہونے میں تو تمہاری طرح ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کے وحی کے پیغام آتے ہیں، میرے طرف اللہ کلام ہوتا ہے، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ ایک اور مثال عرض کروں، ایک پتھر وہ ہے جو گلیوں میں پڑے ہیں، ایسے ہاتھوں میں گلیوں میں پتھر پڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے گزر جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے بستے جاتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے۔ اور ایک وہ بھی پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے میں لگا، جس کو بوسہ لینے کے لیے انسان بے قرار ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ہائے کاش مجھے موقع ملے کہ میں اس پتھر کا بوسہ مجھے نصیب ہو۔ اب نہ اس کا بھی پتھر نہ اس کا بھی پتھر، لیکن شان میں بڑا فرق ہے۔ یہ گلی والا پتھر بے قیمت پتھر ہے، لیکن کعبے کے کونے میں نصب ہونے والا پتھر بڑا مبارک پتھر ہے، قیمتی پتھر ہے۔ اس پتھر کی شان کو دنیا کا کوئی پتھر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح میرے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر بشر ہے، اور یہ دو لفظ بول کر اللہ اصل میں پیارے محبوب کی پوری زندگی بتانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دنیا کی زندگی، اس کے دو حصے ہیں، ایک زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، ایک نبوت ملنے کے بعد کی زندگی۔ اور ہمارے لیے ایمان لانا، پوری زندگی پہ ایمان لانا ضروری ہے، اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی پر بھی اور اعلان نبوت کی بعد والی زندگی پر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا میرے محبوب کی زندگی بچپن سے لے کے ولادت سے لے کے وفات تک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن بھی نمونہ، آپ کا لڑکپن بھی بہترین نمونہ، آپ کی جوانی بھی بہترین نمونہ، آپ کا بڑھاپا بھی بہترین نمونہ، 24 گھنٹے کی زندگی آپ کا بہترین نمونہ ہے۔ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ، اعلان نبوت کی بعد والی زندگی بھی بہترین نمونہ۔ اور الحمدللہ ہم نے دونوں زندگیوں کو مانا۔ ہم نے جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اس میں نبوت سے پہلی زندگی کا ذکر ہے، اور رسولہ میں اعلان نبوت سے بعد والی زندگی کا ذکر ہے۔ کیوں؟ اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال مکے میں گزرے، اس وقت آپ کو محمد بن عبداللہ کہا جاتا تھا، اور جب اعلان نبوت کیا تو اب آپ کو محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ ہمارا محمد بن عبداللہ پہ بھی ایمان ہے، ہمارا محمد الرسول اللہ پہ بھی ایمان ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ معجزہ جو ہے، جب اللہ کے نبی سے معجزہ مانگا گیا، آپ کو اللہ نے فرمایا انعام کر دو، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اور شروع میں میں نے کیا کہا کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا اور طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ اب اس کی مثال سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ کا گلزار
یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ورنہ اور بہت احوائی کا دال جو آگ میں جائے اور بچ جائے. یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، آگ میں ڈالا گیا. اللہ نے معجزے کے طور پر آگ کو ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بنا دیا. یہ آگ کا گلزار بننا یہ ابراہیم علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے. اور اس معجزے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذاتی تصرف کوئی نہیں، پتہ بھی نہیں کیا
پیغمبر بھی ڈر جاتا ہے. جو ڈر سے پاک ذات ہے وہ کون؟ اللہ. جو نہیں ڈرتا، جو کبھی نہیں ڈرتا، جس جو خوف سے پاک ہے اسے اسے اللہ. ورنہ نبی اللہ کا قریب ہے اور سامنے ڈر گئے. قرآن منظر بیان کر اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر خذھا، پکڑو اس کو میں جو حکم دے رہا ہوں. اور ساتھ ہی پھر اللہ کو کہنا پڑا اے میرے پیغمبر میں جو کہہ رہا ہوں خذھا ولا تخف، ڈالو خذھا، پکڑ اس کو، لا تخف، ڈر نہیں. کیوں فرمایا؟ فرمایا ڈرنے والی بات کون سی ہے؟ اگر تیرا رب میں اللہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہوں تو میں سانپ کو مڑ کے لاٹھی بھی دو. خود آپ بلا تخف، آپ بے خوف ہو کر ڈرے نہیں، اس کو پکڑے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا آپ کا کام ہے. سنعيدها سيرتها الأولى، اس کو پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام. تو معجزہ یہ بھی موسیٰ کا نہیں موسیٰ کا، اور معجزے میں ہاتھ نبی کا، لاٹھی نبی کی، ڈالنے والے نبی ہیں، لیکن اس کو سانپ بنانے والی طاقت اللہ کی. پھر اس سانپ کو مڑ کے لاٹھی بنانے والی طاقت اللہ کی. اللہ کا تصرف، اللہ کا اختیار، اللہ کی مرضی. آج کا یہی سبق تھا جو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کے پہنچنے پر حق الحمدللہ ہم سارے نبیوں کے معجزات پہ ایمان رکھتے ہیں. اور ساتھ ایک اور بات کی عرض کرتا ہے کہ جس طرح نبی کا معجزہ بڑھا، اسی طرح اللہ کے سچے ولی کی کرامت بھی برحق ہے. ولی کی کرامت بھی برحق، نبی کا معجزہ بھی برحق. لیکن یاد رکھنا معجزے میں ہاتھ نبی کا، طاقت اللہ کی، ولی کرامت میں ہاتھ ولی کا، طاقت اور قدرت اللہ کی. اس میں ولی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا، معجزے میں نبی کا ذاتی اختیار نہیں ہوتا. انشاءاللہ بقیہ ایسا جو ہے اگلے جمعے میں عرض کروں گا جہاں سے بات چھوڑی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد